الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ بات پہلے عرض کی گئی تھی کہ تقریباً اکثر پاروں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آج سورہ قصص میں بالکل ابتدائی حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کیے گئے۔ فرعون ظالم اور جابر تھا، فرعون کو اپنی حکومت پر ناز تھا، فخر تھا۔ فرعون کی یہ تمنا تھی کہ ہمیشہ اس کی سلطنت باقی رہے، اس کا دبدبہ قائم رہے۔ نجومیوں نے فرعون سے ایک دن عرض کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اور وہ بچہ آگے بڑھ کر آگے چل کر آپ کی بادشاہت کے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ فرعون کو بڑی فکر ہوئی اور فرعون نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر پر گہری نظر رکھی جائے کہ جہاں بچے کی ولادت ہوئی، رونے کی آواز آئی، اگر لڑکا ہے تو فوراً اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر پیدا ہونے والا بچہ اگر جنس کے اعتبار سے لڑکی ہے تو اسے باقی رکھیں۔ بالآخر یہ قتل کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہاں پر دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں، اور اب وقت قریب آ گیا کہ آپ پیٹ سے باہر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر یہ بات القاء کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ گھبرائیے گا مت، جب یہ بچے کی پیدائش ہو جائیں تو جب تک آپ کو خطرہ لاحق نہ ہو اس بچے کو دودھ پلاتے رہیں، اور اگر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ فرعون کے آدمی آپ پر نظر گہری رکھ رہے ہیں اور ممکن ہے کہ بچے کی پیدائش کا علم ہو جائے، تو آپ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر پانی کے حوالے کر دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ڈرنا نہیں، غم آپ کو لاحق نہ ہونے پائے، یہ بچہ پانی کے حوالے تو ضرور ہوگا، ہم اسے دوبارہ آپ کی گود میں لوٹائیں گے اور رسول اور پیغمبر بنا کر لوٹائیں گے۔ بہت تفصیلی یہ واقعہ ہے ابتدائی حالات کا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ کو خطرہ محسوس ہونے لگا تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے اس بچے کو صندوقچے میں ڈال کر پانی کے حوالے کر دیا اللہ بھروسے، اور حضرت موسیٰ کی ایک بہن تھی، ان سے کہا والدہ نے کہ اس صندوقچے پر نظر رکھنا کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ اب پانی کا بہاؤ اس صندوق کو لے کر فرعون کے محل کی طرف چلا جا رہا ہے، جہاں سے خطرہ ہے اسی طرف چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بہن نظر رکھی ہے اور ڈر رہی ہے کہ یہ تو جا رہا ہے فرعون کے محل کی طرف۔ بالآخر جا کر فرعون کے محل کے پاس رک گیا۔ جو آدمی اس کے ٹہل رہے تھے ان کی نگاہ پڑی کہ یہ صندوق، فوراً اسے نکالا اور نکال کر جب دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت سا بچہ
حیران ہو گئے، سمجھ گئے کہ کسی نے جان بچانے کے ڈر سے اس بچے کو پانی کے حوالے کیا نہیں۔ فرعون کی خدمت میں لے کر گئے، فرعون نے دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کے لیے آگے خطرے کا باعث بنے گا۔ دوڑی دوڑی فرعون کی بیوی آسیہ آئی اور آ کر کہنے لگی کہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، کہنے لگی کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ اسے قتل کرنا ہے، یہ وہی بچہ ہے۔ آسیہ کہنے لگی کہ کیا بے وقوفی کی بات کرتے ہو، یہ تو چاند جیسا خوبصورت بچہ ہے اور اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں عطا فرمائی ہے، یہ بچہ ہمارا بچہ ہے، ہم اس کو اپنی اولاد سمجھیں گے۔ بیوی کی باتوں میں فرعون آ گیا۔ فرعون نے اپنے محل میں اس کو آرام سے رکھنا شروع کیا اور دودھ پلانے والی خواتین کو بلایا کہ اس بچے کو دودھ پلائیں، مگر کسی بھی خاتون کے دودھ سے وہ بچہ منہ لگانے کو تیار نہیں۔ سارا منظر فرعون حضرت موسیٰ کی جو بہن ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ جب یہ محسوس ہوا کہ کسی خاتون کا یہ بچہ دودھ پینے کو تیار نہیں تو ہمت کر کے وہ آگے بڑھی اور جا کر کہا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ شاید یہ بچہ اس کا دودھ ضرور پیے گا۔ کہنے لگی ایسی کوئی خاتون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں جانتی ہوں۔ کہا گیا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت موسیٰ کی بہن دوڑی دوڑی اپنی امی کے پاس آئی اور آ کر سارا معاملہ سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ اب دودھ اپنے بچے کو ضرور پلا رہی ہے، لیکن وہ بچہ فرعون کی گود میں پل رہا ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، قرآن کا یہ پیغام سچ ثابت ہوا کہ ہم اسے لوٹائیں گے تمہاری گود میں اور رسول بنا کر لوٹائیں گے۔ بالآخر فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ پلتے رہے اور جوان ہو گئے۔ آگے عجیب سا معاملہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے تھے، آتے جاتے تھے، فرعون محبت کرتا تھا، لیکن آگے چل کر ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بندہ، اس کا کوئی معاملہ فرعونیوں سے ہوا اور ایک قبطی سے اس کا کوئی معاملہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے اس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی مدد کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور تھے، آگے آئے اور بنی اسرائیل کے اس بندے کی طرف سے، اس کے سپورٹ میں، اس کی طرف سے قبطی کو ایک ایسا زوردار مکہ مارا کہ وہ قبطی اسے برداشت نہ کر پایا اور گر کر ہلاک ہو گیا۔ چرچا ہوا پورے شہر میں کہ قبطی مارا گیا۔ قبطی کہتے ہیں فرعون کے ماننے والے کو، لیکن قاتل کا پتہ نہیں۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جا رہے ہیں، پھر وہی بنی اسرائیل کا وہ بندہ کسی اور قبطی سے لڑائی کر رہا تھا، پھر مدد کی آواز دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ شرارتی تو ہے، تیری شرارت کی وجہ سے کل ایک مکے سے ایک آدمی کا قتل ہوا، آج دوبارہ کسی کو مروانا چاہتا ہے۔ تو اس بنی اسرائیل کے بندے نے عجیب بات کہی، الزام لگایا حضرت موسیٰ پر کہ جب یہ مدد کے لیے آگے نہیں آئے تو کہنے لگا کہ آج تم مجھے مارنا چاہتے ہو جیسے کل آپ نے فلاں قبطی کو قتل کیا تھا۔ اب یہ معاملہ شہر میں عام ہو گیا کہ کل مارے جانے والے شخص کے قاتل حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ کے خلاف مشورہ ہونے لگا۔ ایک آدمی فرعون کے محل سے بھاگا ہوا آیا، وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين۔ قرآن کی زبان میں یہ کہا گیا کہ آپ کے خلاف فرعون کے محل میں مشورہ چل رہا ہے کہ کل آپ نے ایک کو قتل کیا تھا، آج آپ کو قتل کی سازش چل رہی ہے، میری بات مانیے اور فوراً مصر سے نکل کر کہیں اور جا کر پناہ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جان بچا کر بھاگے مدین کی طرف۔ میں بہت سمیٹ رہا ہوں معاملے کو۔ مدین پہنچے،
جب مدین میں داخل ہوئے تو کیا منظر دیکھا کہ کنواں ہے اور کنویں پر سارے لوگ اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے آ رہے ہیں، باری باری جانور کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو نوجوان لڑکیاں کنویں پر اپنے جانور کو لے کر کھڑی ہیں، حیا کے مارے سر کو شرم سے جھکائی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور جا کر کہا کہ کیا میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ ان دونوں خاتون نے کہا جی کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے انتہائی محبت کے ساتھ ان دونوں خاتون کے جانوروں کو پانی پلایا جلدی سے اور اسے روانہ کر دیا۔ یہ خاتون لوٹی اپنی گھر کی طرف اور جا کر اپنے ابا جان سے کہنے لگی، ان کے والد شعیب تھے، ان سے جا کر انہوں نے کہا کہ ابا جان، ہمارے شہر میں ایک بڑا بھولا بھالا بندہ ہم نے دیکھا جس نے ہمارے جانور کو پانی پلایا اور اس کی نگاہوں میں حیا تھی۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ جا کر حضرت موسیٰ کو بلا کر لائی۔ حضرت شعیب نے کہا کہ دیکھو، آپ کے بارے میں علم ہوا ہے کہ آپ بڑے بھلے انسان ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں، آپ کا یہاں پر کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے گھر میں رہیں گے، بس تھوڑی سی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یہاں پر کام کریں گے اور ہم آپ کو آپ کے کام کی اجرت دیں گے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہماری ایک بچی سے آپ نکاح کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان باتوں کو مان لیا، حضرت شعیب کے گھر میں رہنے لگے اور ایک بچی سے نکاح ہوا اور آپ کے گھر میں اجرت پر کام کے لیے آپ طے کر دیے گئے۔ بالآخر وقت گزرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی امید سے ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اپنی اس بیوی کو لے کر مدین سے واپس مصر آئیں۔ اب یہاں واقعے کو سمجھیے، ابھی تک نبی نہیں ہے، عام انسان ہے۔ اپنی بیوی کو مدین سے لے کر نکلے مصر کی طرف، راستے میں چل رہے تھے، اچانک بیوی کو درد سے شروع ہوا، ولادت کا وقت قریب آ گیا، ہاتھ میں پتھر تھا جسے چقماق کہتے ہیں، دونوں پتھر چقماق کو رگڑنے لگے تاکہ آگ پیدا ہو، اس آگ سے کچھ گرماہٹ محسوس ہوگی لیکن چقماق کام نہیں کر رہا ہے۔ اچانک دیکھے درخت پر ایک روشنی نظر آئی۔ قرآن کی زبان میں ساری بات عرض کر رہا ہوں، آیت پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک روشنی نظر آئی درخت پر، گئے اس روشنی کی طرف، اپنی بیوی کو بٹھا کر کہ آگ لے کر آتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو وہ روشنی تو کچھ اور تھی، وہ تو اللہ رب العزت کی تجلی تھی۔ فوراً آسمان سے آواز آئی، یا موسیٰ اخلعنا علیک، اے موسیٰ اپنے جوتے کو نکالیے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس وادی طویٰ میں آ گئے ہیں۔ ہم آج آپ کو پیغمبری سے نوازنے والے ہیں، آگ لینے گئے تھے، پیغمبری عطا کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری عطا فرمائی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وقر موسیٰ صعقا، ان باتوں کو دیکھ کر، آواز کو سن کر اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر پائے اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبری عطا فرمائی۔ تو یہ تفصیلی پورا واقعہ آج کی سورہ قصص میں بیان کیا گیا، اور آخری ایک آیت کی بات ضرور عرض کروں گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات مختار کل نہیں ہے، سارا اختیار صرف اللہ کو ہے، کوئی نبی کوئی ولی کسی کو اللہ نے کامل اختیار نہیں دیا۔ قرآن میں آیت ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آیت کا شان نزول عجیب ہے کہ آپ کے سب سے چہیتے چچا ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب ہے، چچا کی موت ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی خدمت میں ہیں، فرما رہے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، شرم آ رہی ہے، اگر آپ کو تانے کا ڈر ہے تو کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دوں گا کہ میرے چچا کی موت کلمے پر ہوئی ہے۔ لیکن چچا کلمہ نہیں پڑھے۔ شیعوں نے یہاں پر من گھڑت باتیں اڑائی ہیں، موقع رہے گا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔
اور شیعوں کی اقتدا میں کچھ ہمارے اہل سنت سے منسلک لوگوں نے بھی بہت سی باتیں نقل کی ہیں، اس پہ بھی جانا نہیں چاہتا۔ بالآخر چچا کی موت کفر پر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ چچا کی موت کلمے پر نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آیت اتاری، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے پیغمبر آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیا عجیب بات ہے، آپ یہ چاہیں کہ ہدایت فلاں کو ملے، فلاں کو، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ آپ کی منشا یہ تھی کہ ابو طالب ایمان لائے، ہماری منشا یہ تھی کہ ابو طالب ایمان نہ لائے۔ آپ کی منشے کے مطابق کام نہیں ہوگا، مختار کل تو صرف اللہ ہے۔ تو یہ سارا مضمون جو ہے بہت بہتر انداز میں آج سورہ قصص میں سمجھایا گیا۔ جل تو یہ چاہتا تھا کہ اور مزید مضمون کو بیان کروں، چونکہ بڑی قیمتی باتیں آج کے مضمون میں، اور آخر میں تو بہت عجیب عجیب باتیں اللہ نے عرض کی ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، انشاءاللہ موقع رہے گا تو اس پر بھی عرض کروں گا۔ اللہ تعالی شانہ قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔